یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کہ مرید آپ ہمارے بنتے ہیں اور مدرسوں میں لے آتے ہیں آپ دیوبندی مولویوں کو وہابیوں کو کہ وہ جناب قرآن پڑھائیں حدیث پڑھائیں اور نمازیں پڑھائیں. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو نواب صاحب نے ہاتھ باندھ لیا بڑے ادب سے, سرائکی بولتے تھے تو بہرحال اردو میں عرض کر دیتا ہوں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا مرشد ناراض نہ ہوں, میں تو واقعی آپ کا غلام ہوں, آپ کا مرید ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جب نکاح کا مسئلہ ہو میں آپ کو بلاتا ہوں, جب کوئی تیسرا ساتواں کوئی جمعرات کوئی چہلم کوئی چلیا کوئی خیر خیرات کوئی مجرا وغیرہ ہو تب بھی میں آپ کو تکلیف دیتا ہوں, لیکن آپ کو قرآن حدیث پڑھانا نہ آئے تو میں کیا کروں؟ میں کہاں سے مولوی لے آؤں؟ آپ مجھے دے دیں 4 مدرس قرآن حدیث پڑھانے والے, میں ان کو کل نکال دیں, بات ختم ہو گئی. 2 منٹ کی بات ہے سر. اس نے کہا حضور مجھے ان سے کیا ہمدردی ہے, وہ تو میری جماعت کے مخالف, لیکن مجبور یہ ہے کہ ان کو جہاں مسجد ملی, جہاں کوئی مدرسہ ملا, جہاں کوئی خانقاہ ملی, انہوں نے بخاری شریف کا درس قائم کیا, انہوں نے قرآن و حدیث کا ڈیرا لگایا, اور آپ کے حضرات کو جہاں کوئی خانقاہ ملی کوئی مدرسہ ملا بس وہاں یہ ہے کہ تقریب ہو جاتی ہے, کبھی میلاد ہو گیا, کبھی معراج شریف ہو گیا, کبھی جناب کوئی جھنڈیاں لگ گئیں, کبھی کوئی جلوس نکل گیا, کبھی 7 جمعرات ہیں, کبھی 30واں 7واں, ہم تو یہی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے اب مولانا چپ ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا نواب صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا جی جب آپ بھیج دیں گے میں اسی دن ان کو نکال دوں گا, آپ مجھے کل بھجوا دیجیے, میں کل ان کو نکال دوں گا, لیکن عالم ہوں جن سے طالب پڑھ سکے, جن کے ساتھ طالب مطمئن ہو سکے, جو بخاری پڑھانا جانتا. اور بخاری تو میرے بھائی پھر اسی کو آتی ہے جس کے دل میں سچے معنی میں عشق رسول, جو زبانی کلامی دعوے دار نہ ہو, بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخاری نہیں آتی. بخاری تو آتی ہے انور شاہ کاشمیری کو, بخاری تو آتی تھی حضرت مدنی کو, بخاری شریف تو آتی تھی حضرت شیخ الہند کو, بخاری شریف تو پڑھائی ماشاءاللہ پوری دنیا میں مولانا بدر عالم نے, مولانا خیر محمد صاحب نے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے, حضرت بن نوری نے. اور اسی طرح ایمان کے ساتھ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, دماغوں سے بالکل تعصب نکال دیں. آپ دیکھ لیں کہ انگریزوں سے جب جنگ لڑی تو کن علماء نے قربانی دی. آپ ذرا دیکھ لیں کہ ختم نبوت کی جب جنگ ہوئی تو انور شاہ کے الف سے شروع ہوئی اور بن نوری کی یا پہ آ کے ختم ہوئی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کا وقت آیا تو کس نے صحابہ کے نام پہ قربانیاں دی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں کوئی دین کا مسئلہ آیا, اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب علماء کون شہید ہو رہے ہیں, اب بھی آپ دیکھ لیں کہ مدارس میں علماء کن کو قتل کیا گیا. تو یہ اللہ کے راستے میں قربانیاں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بات حق اور باطل کی سمجھ آتی. تو بہرحال اس کافر کو باندھ دیا گیا, اور حدیث مبارک ہے, صحیح حدیث مبارک کا واقعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لائے اور فرمایا کہ بھئی اسامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ احسان کریں, ان تحسن علی رجل, اگر آپ احسان کریں تو آپ ایک بندے پہ احسان کریں گے, میں مرد آدمی ہوں, سردار آدمی ہوں, احسان بھولنے والا نہیں. وَإِن تَقْتُلْ ذَاتَ دَمٍ, اور اگر مجھے آپ قتل کریں تو میں قبیلے والا آدمی ہوں, میرا خون ایسے نہیں چلا جائے گا, میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو. دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا, اس نے کہا جی میری تو وہی بات, چھوڑ دیں آپ کی مرضی, قتل کریں آپ کی مرضی. تیسرے دن حضور نے فرمایا اچھا اب کیا خیال؟ اس نے کہا حضور میری وہی بات ہے, آپ قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی قتل کرتے ہیں, مجھے کوئی خوف شوق نہیں, میں سردار آدمی, اور اگر احسان کرنا ہے تو آج ہی احسان کرو. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ چھوڑو. چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, دیکھا تیار ہو کے غسل کر, کہتے یا رسول اللہ غسل دیا تھا, کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کر دیں, میں کہاں جاؤں, اب میں کہاں جاؤں. حضور نے کلمہ پڑھایا, کہا حضور میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا اور آپ کے صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے, اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, عمرہ کروں یا نہ کروں. حضور نے فرمایا نہیں تم عمرے پہ جاؤ, عمرہ کرو, اللہ کے گھر کی حاضری دو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں حضور نے کفر کے لیے ہاتھ اٹھائے فوراً دعا منظور ہو. لیکن جب منافقوں کا وقت آیا, منافقوں کے لیے صرف حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا, حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا, اپنا کرتا مبارک, حضور کا کرتا جو حضور کے بدن اقدس کو لگا تھا وہ اتار کے دے دیا. خود جنازہ پڑھا, دعائے مغفرت جنازے میں اس کے لیے خود کی,
لیکن اس کے بعد پتہ ہے کیا حکم ملا؟ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے 70 دفعہ بھی مانگیں، میرا بھی فیصلہ ہے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اب معاف نہیں کروں گا، بلکہ نفی تعبید کے لیے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اور صیغہ مضارع کا آگے بھی کبھی نہیں بخشوں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے منافق جو ہیں وہ بھی جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے مسلمان بن کے عالم کو دھوکہ دیا۔ یاد رکھو، اس لیے مولوی قادیانیت پہ چیختا ہے کہ یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، نصرانی کہتا ہے میں نصرانی ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، پارسی کہتا ہے میں پارسی ہوں، لیکن یہ بدبخت کافر ہو کے بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، کافر ہو کے بھی کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، کافر ہو کے بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کافر ہو کے بھی کہتے ہیں ہم مسجدیں بناتے ہیں، کافر ہو کے بھی کہتی ہیں کہ جناب ہمارا تو بالکل شاعر اسلام پہ ایمان ہے۔ اس لیے میں عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ ایک قادیانی آیا تھا، اور وہ جناب مقام ابراہیم، اللہ آپ کو سب کو نصیب کرے۔ وقت بتا دیجیے گا؟ ایک منٹ کا۔ تو بہرحال جی وہ قادیانی تھا، وہ آیا تو مولانا منظور جنیوٹی صاحب اللہ انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ کے ساتھ رکھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ وکیل صاحب بات یہ ہے کہ قادیانی کو میں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم پہ کھڑا نماز پڑھ رہا، کیونکہ مولانا تو جانتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہی تو ہے جنیوٹ میں ان کا مرکز جو ہے اور ان کا رقبہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہی۔ تو میں نے کہا حضرت وہ بات یہ ہے کہ بھئی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ باقاعدہ اس کی متعلق شاہد لکھیں، اور گورنر نے کہا وکیل صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی ایک دو ایسے معاملات ہو چکے ہیں، وہ جو پروسیجر ہے نا وہ بہت لمبا ہے، وہ پھر گورنر کے پاس جائے گا، وہ وہاں سے آرڈر کریں گے، پھر وہ شرطے میں آئے گا، پھر وہ معلم کے پاس کہ کس معلم کے پاس ہے اس کے پاس جائے گا، پھر معلم کہے گا اس کے علاقے کے اور کون کون لوگ آئے ہیں، وہ میرے پاس آ کے شہادت دے گی یہ قادیانی ہے، وہ کہہ دے کہ نہیں ہے، کیونکہ محلے کے آدمی تو ایک دوسرے کی رعایت کر لیتے ہیں، چھوڑو بھائی اب مکے میں کیا کسی کو پکڑوانا ہے، اس لیے تو ہم نہیں آئے ہیں۔ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے، وہ تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا جناب اس کا پھر ایک اور شارٹ کٹ حل ہے، لیکن وہ ہے عقل کے خلاف۔ اور صاحب نے کہا یار عقل کے خلاف ہو یا کوئی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی قادیانی ہو اور اللہ کے گھر کو پلید کرے، مقام ابراہیم میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، یار میں کیسے دیکھوں جبکہ میں جانتا ایک مسلمان کی جانتا، ٹھیک ہے اس کو تو پتہ نہیں نا بیچارے۔ میں نے کہا جناب اس کا ایک چھوٹا سا حل ہے، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ وہاں جا کے اس کو گریبان سے پکڑ کے 2-3 تھپڑ مار دیں، اتنے میں ہم پہنچ جائیں گے، وہ آپ سے لڑے گا نا، تاکہ آپ کو نہ بات رہے، تو ہم سب ساتھی پہنچ جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، جب جھگڑا ہو جائے گا تو پولیس تو پکڑے گی نا دونوں کو، جب لڑائی ہو جائے حرم میں تو ماشاءاللہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے نا پکڑنے۔ اور صاحب نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، میں بالکل خود کرتا ہوں۔ مولوی صاحب جناب جا کے ان سے لڑ پڑے، اتنے میں ساتھی پہنچ گیا، پولیس والے آ گئے، پکڑ لیا، پولیس والوں نے بڑی لمبی چوڑی بات ہے، خیر جو حرم کی شرطے میں لے گیا، مولوی صاحب جو جا رہے تھے مجھے بہانہ مل گیا۔